الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل يوم مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اس دنیاوی زندگی میں بنی نوع انسان پہ
جتنی بھی انفرادی یا اجتماعی مصیبتیں آتی ہیں، دنیا والوں کی نظر میں ان مصیبتوں کے حوالے سے اپنی اپنی سمجھ، عقل اور شعور کے حساب سے مختلف خیالات اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مصیبتوں میں، دکھوں، دردوں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں کسی دوسرے کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ عام طور پہ جو دیکھا سنا جاتا ہے وہ یہی ہے، بس جی مجھے تو حسد ہی کھا گیا ہے، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے، بس جی حکمران ہی نہیں اچھے۔ زیادہ تر، اغلب یہی دیکھنے سننے میں ملتا ہے کہ مصیبت انفرادی ہو یا اجتماعی، ہر کوئی کسی دوسرے کو نشانہ بناتا ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کے اسباب پہ، عوامل پہ پوری دنیا متفق کیوں نہ ہو جائے کہ اس چیز کے یہ اسباب ہیں، یہ محرکات ہیں، یہ عوامل ہیں، ساری دنیا بھی غلط ہو سکتی ہے، کیوں؟ اپنا اپنا اندازہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن کسی بھی چیز کے حوالے سے جو بات رب ارض و سما نے اپنی کتاب مجید میں ارشاد فرمائی ہے، یا ناطق وحی نے زبان نبوت سے بیان کی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی، خواہ ایک بھی تسلیم کرنے والا نہ ہو۔ وہ غلط نہیں، وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، وہ درست ہی درست ہے، خواہ کسی ایک شخص کی عقل بھی قبول نہ کرے، وہ حق ہی حق ہے، وہ سچ ہی سچ ہے۔ کیوں؟ اللہ کا علم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے بھی جو کچھ نکلتا ہے وہ وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ اس دنیاوی زندگی میں پہنچنے والی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کے حوالے سے جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں
تو تین قسم کے اسباب ملتے ہیں. تین قسم کے عوامل نظر آتے ہیں. پہلی قسم اللہ کی طرف سے امتحان. وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں جو اللہ کی طرف سے ابتلا اور امتحان ہیں، ان سے کوئی مستثنا نہیں. وہ نیک ہے، بد ہے، دنیا دارالامتحان ہے، دارالاختبار ہے، دارالابتلا ہے. بہت ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہیں. اس قسم میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں، بلکہ امتحان والی تکلیفیں نیک لوگوں پہ زیادہ آ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے علیہم السلام. یہ پہلی قسم ہے. قرآن اس کے بارے اعلان کرتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ساتھ، کبھی خوف مسلط کر کے، کبھی مالوں اور جانوں میں کمی کر کے، کبھی ثمرات زمین کی پیداوار میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے. وہ ایک آزمائش ہے، اس سے بچا جا ہی نہیں سکتا. وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ بہت ساری تکلیفیں، مصیبتیں اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ابتلا ہے، آ کے رہیں گی. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دوسرے مقام پہ فرمایا تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے، اپنے اموال میں بھی آزمائے جاؤ گے، اپنی جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے. یہ پہلی قسم ہے، ابتلا، اختبار، آزمائش دنیاوی زندگی کا حصہ ہے. دوسری قسم مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں قرآن و سنت سے جو معلوم ہوتا ہے. دوسری قسم وہ ہے جو خود انسان مصیبت اپنے گلے ڈال لیتا ہے. بہت ساری مصیبتیں اگر دیکھا جائے تو ایسی ہی ہیں. جب آمدن سے زیادہ اخراجات بنائے گا پریشان ہوگا، موٹی سی بات ہے. اپنے پاس 10 لاکھ روپیہ نہیں، سودا 80 لاکھ کی جگہ کا کر لیا ہے، پھر کہتا ہے مولانا دعا کرنا، قرض کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا. بھئی آپ کے پاس 10 لاکھ تھا تو آپ نے سودا 80 لاکھ کا کیوں کیا؟ بڑے لوگ ہیں ہمارے سامنے ایسے کام کرتے، خود گلے مصیبت ڈالی. بہترین گھر موجود ہے، سواری موجود ہے، اچھا کھانے کو، اچھا پینے کو، اچھا پہننے کو مل رہا ہے، صرف ہرس کی وجہ سے پھر مزید قرضہ اٹھا کے کاروبار وسیع کر رہا ہے. وہ وسیع نہیں ہوتا، قرضہ چڑھ جاتا ہے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ خود اپنے گلے مصیبت ڈالی ہے. یہ مصیبتیں یہ قرآن نے بیان کی ہیں. انہیں اللہ نے اغلال کا اغلال. بہت سارے لوگ اس طرح کی مصیبت، یہ خوشی کی رسمیں، یہ غمی کے رواج، یہ شادی بیاہ کے کھیکھن اور بندھن کیا ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے گلے میں مصیبتیں ڈالی ہیں. یہ ایک قسم ہے. بہت ساری تکلیفیں، مصیبتیں وہ ہے کہ بندہ خود
اپنے ہاتھوں اپنے گلے ڈالتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 6 مقاصد بیان کیے، ان میں ایک مقصد بیان کیا کہ ہمارا یہ آخری پیغمبر لوگوں کی گردنوں سے اغلال توق اتارنے آیا ہے، جو توق انہوں نے خود پہنے ہوئے ہیں، بے دینی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، کاش پرستی کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا جو توق لوگوں نے اپنی گردنوں میں پہنے ہوئے ہیں نا، ہمارا پیغمبر وہ توق اتارنے آیا ہے، وہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم و رواجوں کا خاتمہ کیا۔ آپ نے امام الانبیاء ہو کر، سید و ولد آدم ہو کر، نہ خوشی کی کوئی رسم کی، نہ غمی کا کوئی رواج کیا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ کی خوشی بھی سادگی سے گزر گئی، آپ کی غمی بھی سادگی سے گزر گئی۔ یہاں خوشی بھی مصیبت ہے، غمی بھی مصیبت ہے۔ بڑے واقعات ہیں، ایک سناتا ہوں۔ ایک نبینا آدمی ہمارے محلے کا، مسکین آدمی ہے، نبینا ہے، کاری کچھ نہیں سکتا، وہ میرے پاس آ گیا، وہ جی کچھ تعاون چاہیے۔ میں نے کس لیے؟ وہ جی رشتہ داروں میں شادی آ گیا، اور کس لیے؟ انہوں نے ہماری شادی پہ کیا ہوا ہے، اب ان کی آ گئی ہے، تو اس لیے اب کرنا ہے، اس لیے تعاون کہیے۔ اب دیکھو، جس کی اپنی شادی ہے اس کے اوپر تو بوجھ آئی ہے، جس نے شادی کھانا ہے اس کے لیے بھی مصیبت ہے۔ یہی حال غمی کا ہے۔ میرے بیٹھے ہوئے کئی دفعہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ ایک تو قریبی بچھڑ گیا، وفات پا گیا، ساتھ پیغام آ جاتا ہے کہ آپ کا جب فلاں عزیز فوت ہوا تھا تو ہم نے اس طرح کا کھانا بھیجا تھا، اب ہمارا فوت ہو گیا، اب اس کا بھی وہ عزیز ہی ہے جس کو پیغام جا رہا ہے، لیکن اب ہمارا قریبی ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو جس معیار کا ہم نے پکایا تھا نا اس کا انتظام کرو۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا پیغام دینے والے کو۔ اس کا باقاعدہ نام بھی رکھا ہوا ہے، کڑوا وٹا۔ اس رسم کا نام کیا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں کوڑا وٹا۔ کیا ہے یہ؟ کیا قرآن نے اور حدیث نے کسی بھی وفات کے موقع پہ یہ ذمہ ہمارے سر پہ ڈالا ہے؟ قطع نہیں ڈالا۔ وہ 3 دن تک میلہ لگا رہتا ہے، رشتہ دار اکٹھے ہیں، محلے والے بھی آئے ہوئے ہیں، 3 ٹائم دیگیں کھڑک رہی ہیں، رنگ برنگے کھانے پک رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض شہروں میں تو اب مرنے کا کھانا شادی حال میں ہو رہا ہے، مرنے کا کھانا۔ اور کچھ گروہوں کے اندر تو یہ مرنے کے رواج اور مرنے کی رسمیں اتنی لمبی چوڑی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ 30ویں دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن، سال کے بعد بھی پھر وہ گھوم گھوم کے آتی رہتی۔ یہ دوسری قسم ہے مصیبتوں کی، خوشی کی رسمیں، غمی کی رسمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، آپ نے جو شادی کی ہے نکاح میں مرد کے ذمہ سارے اخراجات ہیں، عورت کے ذمہ کوئی شے نہیں، اور جو مرد کے ذمہ ہے وہ بھی اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ ایک حق مہر ہے، استطاعت کے مطابق ہے، جتنی استطاعت ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک پیسے کی استطاعت نہیں تو آپ نے قرآن کی آیتوں کے عوض نکاح کر دیا تھا۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو قرآن کی صورتیں تجھے یاد ہیں اس کو جا کے پڑھا دے، ہم نے اس کے عوض یہ عورت تیرے نکاح میں دی۔ اتنا آسان دین ہمارے نبی لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خرچہ یہ ہے، دوسرا خرچہ ہے ولیمے کا، تو وہ بھی استطاعت کے مطابق ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے پیش کیے ہیں۔ کہیں ولیمہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، 2 کلو 100 گرام جو لیے ہیں آپ نے وہ ریت میں بھونے ہیں،
وہ جتنے افراد قریب قریب ہیں آپ نے وہ مٹھی مٹھی جو بانٹ دیا اور فرمایا یہ جو محمد نے شادی کی ہے یہ ولیمہ کھا لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری قسم بہت ساری وہ مصیبتیں کہ جو ہم نے خود اپنے گلے ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ چند اس کی میں نے مثالیں دی ہیں، ورنہ کتار ہے، اللہ اکبر، لمبی چوڑی کتار جو ہم نے مصیبتیں اپنے گلے ڈالی ہیں، فیشن کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر، ہے اونچے معیار زندگی کے نام پر، اللہ اکبر، اتنا کچھ ہے کہ اللہ کی پناہ۔ مصیبتوں کی تیسری قسم جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے، تیسری قسم وہ ہے جس کا سبب ہمارے گناہ اور نافرمانی والے کام ہیں۔ یہ بھی قرآن اعلان کرتا ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہر جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ اعلان فرماتے ہیں وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب یہ لوگ ہم سے منہ موڑیں گے، پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے لیے زمین کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان کا سائبان کس نے لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ایک ایک سانس کس کی رحمت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ایک ایک نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ اللہ جس نے سارا کچھ عطا کیا ہے، سارا کچھ۔ یہ انسان اس اللہ کا بندہ ہو کے اللہ کو بھی بلا دیتا ہے، اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر سے بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ تو جس نے سب کچھ دیا ہے وہ پھر مرمت کرتا ہے، اس نے کہا وہ کروں گا مرمت۔ کہتے ہیں معاشی بحران، فلاں پریشانی، بد امنی، گھر گھر لڑائی، وراثت کے جھگڑے، کاروبار کے فسادات، لین دین کی لڑائیاں، اللہ اکبر، فساد برپا ہے، فساد۔ وہ جی اتنے اتنے بل، حکمران کا ظلم، گھر کی چار دیواری سے لے کے عالمی سطح تک فساد ہے اس وقت دنیا میں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن اتارا اس وقت بتلا دی۔ جب کوئی شے مقصد پورا نہ کر دے، آپ نہیں مرمت کرتے اس کی جو شے آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ یہ پنکھا آپ نے ہوا دینے کے لیے لگایا، اگر یہ ہوا نہ دے یہ اپنے مقام پہ رہے گا؟ نہیں، جتنا مرضی خوبصورت آپ نے اتار دینا، اتار کے پھر اس کی مرمت ہوگی، ٹھکائی ہوگی، کہیں پر سیدھے کیے جائیں گے، کہیں کٹر کے ساتھ اس کی تاریں کاٹی جائیں گی، پیچ کھولے جائیں گے، کسے جائیں گے۔ اگر ٹھکائی، کٹائی، رگڑائی، مرمت سے یہ ٹھیک ہو جائے پھر اپنے مقام پہ آ جائے گا۔ اگر مرمت سے بھی ٹھیک نہ ہو پھر اس کی تباہی ہو جائے گی۔ سلور علیحدہ، پیتل علیحدہ، تانبا علیحدہ، پلاسٹک علیحدہ، لوہا علیحدہ، ہستی ختم ہو جائے گی۔ اب اجتماعی طور پہ ہم نے اپنے خالق و مالک سے منہ موڑا ہوا ہے۔ گھروں کے گھر بے نماز، برادریوں کی برادریاں بے نماز، عوام تو عوام، بڑے بڑے دینی لوگ بے نماز۔ حقیقت ہے دینی لوگ بے نماز۔ یہ اس وقت دنیا کی حالت زار ہے، جدھر جاؤ رش ہی رش ہے، حتیٰ کہ عدالتوں میں رش، کچہریوں میں رش، ہسپتالوں میں رش، سکولوں کالجوں میں رش، سڑکوں بازاروں میں رش، ہر جگہ رش ہے، لیکن مسجد ویران ہے۔ بڑی بڑی گنجان آبادیوں میں مسجد ہے، نماز میں آدھی صاف، 1.5 صاف۔ اتنی مار کھا کے بھی ہم اللہ کی طرف نہیں آ رہے۔ تو اللہ نے کہا آج لوگوں نے اپنے اپنے حال پیش کیے ہوئے، کوئی اپنے آپ کو چمکا کے پیش کرتا ہے، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون، کیا بنا؟ سیاسی بات نہیں، ویسے ہی بات ہے، فلیکسوں پہ لکھ دیا حال صرف جماعت اسلامی، کوئی جماعت حال نہیں، کوئی تنظیم
افہیم حل نہیں، کوئی مسلک حل نہیں. یاد رکھیے کوئی سیاسی مذہبی گروہ حل نہیں. قرآن نے جہاں بھی اس تیسری قسم کی مصیبت کا تذکرہ کیا ہے ایک ہی حل بتلایا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم بہت بڑے آخرت کے جہنم کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے. چھوٹے چھوٹے عذاب کیا حال ہے ان کا؟ کب وہ عذاب ختم ہوں گے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. ایک ہی حل ہے. ہم اللہ کے بندے بنیں، یہ تیسری قسم کی مصیبتوں کا یہی علاج ہے، کوئی حل نہیں. لعلہم یرجعون قرآن اعلان کر رہا ہے. یہ وبائیں، یہ بڑی بڑی تباہی، بڑی بڑی خطرناک بیماریاں. کبھی کوئی ہوتا تھا کینسر کا مریض، علاج کے لیے باری نہیں آ رہی. کبھی کوئی ہوتا تھا دل کا بیمار، اب بائی پاس آپریشن کے لیے نمبر ہی نہیں مل رہا سرکاری ہسپتال. 9-10 مہینے کا ٹائم دیتے تھے. غلط کہہ رہا. پھر یہ بیماریاں 40 سال کے اوپر کے لوگوں کو ہوتی تھی. آپ دل وارڈ میں جائیں آپ کو 9 عمر اور نوجوان ملیں گے. آپ گردے واش ہونے والوں کو دیکھیں آپ کو نوجوان ملیں گے کہ گردے واش ہو رہے ہیں. آپ کینسر کے مریض دیکھیں آپ کو 9 عمر اور بچے اور نوجوان ملیں گے. یہ کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. وہ بہت بڑا عذاب تو آخرت میں ہے، اس سے پہلے ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، ان کی ٹھکائی کریں گے، مرمت کریں گے. کس لیے کریں گے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ آئیں. جس اللہ سے منہ موڑا ہے اس اللہ کی طرف واپس آ جائیں. اللہ کے گھر سے منہ موڑا ہے اللہ کے گھر کی طرف پلٹ آئیں. اللہ کی کتاب سے منہ موڑا ہے اللہ کی کتاب کی طرف پلٹ آئیں. حالات کیا ہیں؟ چند دن پہلے کی بات ہے، میرے محلے کی مسجد کا ایک نوجوان، وہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں. کہاں جا رہی ہوں؟ انگلینڈ جا رہا ہوں. کیوں جا رہا؟ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا. اس محلے کی مسجد میں روزانہ صبح میں قرآن کا ترجمہ پڑھاتا ہوں. اول تو کبھی آیا نہیں، آ جائے تو کبھی درس کے لیے بیٹھا نہیں، اور دنیا کے علم کے لیے پتہ نہیں کتنی رقم خرچ کر کے انگلینڈ جا رہا ہے. اللہ کی کتاب سے منہ موڑا ہوا ہے. وہ محلے کی مسجد میں 15 منٹ کا درس کوئی سننے کو تیار نہیں. پیغمبر سے محبت کا بھی صرف کھوکھلا دعویٰ ہے. سلام پھیر کے کہو بس چھوٹی سی حدیث سن لے، 2-3 منٹ کی حدیث سننے کے لیے فرصت نہیں. آدھے نمازی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. منہ موڑا ہوا ہے، اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کی کتاب سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر مسجد سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. پھر یہ مرمت ہو رہی ہے، یہ اس وقت ہوگی جب تک واپس نہیں آتا. لعلہم یرجعون. جہاں بھی اللہ نے یہ تیسری قسم کی مصیبت کا تذکرہ کیا ایک ہی علاج بیان کیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جتنا فساد برپا ہے فرمایا لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کیا کرنا تھا؟ میں نے کیا ہے، میں اپنا کیا ہی بھگتنا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جتنا فساد برپا ہے میں وہ لوگوں کے برے کرتوتوں کی سزا ہے. توحید کی جگہ شرک چھایا ہوا ہے، ایمان کی جگہ کفر عام ہے، سنت کی جگہ بدعت زیادہ ہے، اطاعت اور فرما برداری تو منہ چھپاتی پھرتی ہے، گناہ کا دور دورہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا خشکی اور تری میں جتنا فساد برپا ہے یہ لوگوں کے برے قصبوں کا نتیجہ ہے. کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان برے کرتوتوں کا ان کو مزہ چکھائے. اور کیوں مزہ چکھائے؟ لعلہم یرجعون. یہ پلٹ آئیں، یہ اللہ کی خیر کہی اپنے بندوں سے کہ یہ مرمت سے پلٹ آئیں. اچھا انسان پلٹ آتا ہے اور برا اور منافق انسان پرواہ نہیں کرتا. جس طرح اللہ نے سورہ توبہ میں یہ مضمون بیان کیا
اللہ اکبر انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ یہ دیکھتے نہیں سال میں ایک یا دو بار ان کو کسی نہ کسی مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، پھر نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ نے تبصرہ کیا کہ انسان اتنا بگڑ جاتا ہے کہ مصیبت پر بھی نہ توبہ کرتا ہے نہ نصیحت پکڑتا ہے، اپنی برائی پہ اڑا رہتا ہے، میں نے سمجھ نہیں آتی۔ تو جہاں سے مرضی آپ قرآن میں یہ مضمون پڑھیں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ آنا، توبہ، استغفار، اطاعت، فرما برداری۔ اللہ نے بندگی کی طرف کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کی طرف آ جانا، نمازی بننا، توحید والا، ایمان والا بننا، یہ حال ہے ان پریشانیوں کا جو گناہوں کے نتیجے میں ہے۔ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، یہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی۔ تو اس لیے ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کر کے ان مصیبتوں کے اسباب کے مطابق علاج تلاش کرنا چاہیے۔ بس یہی کہہ دینا کسی نے کر دیا، صدقہ آ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، حکمران اچھے نہیں ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کرے ہم یہ مان لیں کہ ہم اچھے نہیں۔ ایک نمونہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ عظیم المرتبت پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوا، اجتہادی غلطی ہو گئی کہ اللہ نے کہا قوم پہ عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے کہا جب عذاب آئے تو اللہ پیغمبر کو نکلنے کا حکم دیتے ہی ہے، میں پہلے نکل جاتا ہوں، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ کوئی کبیرہ گناہ نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، اجتہادی غلطی۔ اجتہادی غلطی کوئی عام شخص کرے وہ ایک اجر پاتا ہے، پیغمبر سے یہ اجتہادی بھول ہو گئی۔ نکل پڑے، بڑی کشتی پہ سوار ہوئے، طوفان آ گیا، پورا ڈالا گیا وزن ہلکا کرنے کے لیے۔ کئی لوگوں کا نام نکلا، ان میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے، جو گرائے گئے ان میں یونس علیہ السلام بھی تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا لگتا ہے قوم بڑی مخالف تھی، کسی نے کوئی وار کر دیا ہے، میں کس قید خانے میں پہنچ گیا ہوں۔ دیکھو پیغمبر ہے اور کس قید خانے میں پہنچ گیا، جہاں نہ کوئی کھانا پہنچانے والا ہے، نہ کوئی ملاقات کے لیے آنے والا ہے، نہ کوئی مقدمے کی پیروی کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی اللہ سے گلا نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا یا اللہ ایک طرف تو نے نبی بنایا، دوسری طرف کہاں پہنچا دیا، تو نبیوں سے اس طرح کرتا ہے؟ نہیں، گلا بھی نہیں کیا۔ یہ بھی نہیں کہا فلاں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ تکلیف کوئی آئے، مصیبت کوئی آئے، یہ سب سے اچھا علاج ہے۔ کیا کیا یونس علیہ السلام نے؟ قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا نمونہ۔ فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں آواز لگائی، پکارا عرش والے کو۔ کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انتا۔ پہلی بات، یا اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، لہذا تیرے سوا اس مصیبت سے نکالنے والا کوئی نہیں، کیوں الہ تو ہے۔ سبحانک، یا اللہ تو نے مجھے اس سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ جیسی جیل میں پہنچا کے تو نے غلط نہیں کیا، کیوں تو غلط کرتا ہی نہیں۔ آج تو لوگ چار مصیبتیں اکٹھی ہو جائیں اللہ کو غلط کہتے ہیں، اللہ کو، کہ اللہ کو میرا گھر ہی نظر آیا تھا، اللہ کو غلط کہتے ہیں، اللہ کو۔ قریب مسجد مکرم کے استاد ہیں مولانا ماد ہمارے عزیز ہیں، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، انہوں نے مجھے واقعہ سنا، کہتے ہیں ہم وہ فوت شدہ بچہ لے کے اسپتال سے نکل رہے ہیں تو ایک میت اور آ گئی، جب وہ میت آئی نا اللہ اکبر، تو اس کے جو وارث تھے وہ عورتیں آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں اللہ تو نے ہم سے اچھا نہیں کیا، انا للہ و انا الیہ۔
یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی اس مصیبت سے نکالنے والا نہیں، سبحانک، تو نے مجھے جیل میں پہنچا کے، مچھلی کے پیٹ کی جیل میں پہنچا کے غلط نہیں کیا، انی کنت من الظالمین، کیوں تو غلط کرتے ہی نہیں، اللہ غلط میں نے کیا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی مان جائیں ہم نے غلط کیا ہے، ہم کہتے ہیں دوسرے نے غلط کیا ہے، یا اللہ غلط میں نے کیا ہے، انی کنت من الظالمین۔ ایسی دعا قبول ہوئی، مچھلی کے پیٹ سے بھی باہر نکلے، سارا کچھ بحال ہو گیا، مقام و مرتبہ بحال ہو گیا، اور ساتھ اس دعا میں اتنی تاثیر پیدا ہوگی، سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت زدہ جس بھی مصیبت میں یونس علیہ السلام والی دعا پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ضرور نجات دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک اعلان ہے، آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد پیپلز کالونی چوک میں یہ یا اللہ مدد کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں بڑے بڑے جید علماء کرام خطاب فرمائیں گے، احباب شرکت فرمائیں، جزاکم اللہ۔ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک شخص کارخانہ دار ہے، اس نے سیل مین رکھے ہوئے ہیں، وہ 1000 کی چیز 2000 میں سیل کرتے ہیں جی، اور وہ آن لائن آرڈر لیتے ہیں اور چیز کو بننے کے بعد چیک کر کے پیسے دے کر اپنی ملکیت میں لیتے نہیں ہیں، اور کارخانہ دار سے تنخواہ بھی نہیں لیتے۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ اگر کوئی تفصیل پوچھنا چاہے تو بعد میں پوچھ لے، یہ طریقہ درست نہیں، یہ کیونکہ نہ دلالی میں آتا ہے، نہ یہ اپنی ملکیت میں شے لے کر تجارت میں آتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال ذریعے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اللہ بیماروں کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں، اللہ ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالی حلال طیب ستھرا پکیزہ بابرکت آسانی والا ذریعہ معاش عطا فرمائے۔ جن کا ذریعہ ہے اور برکت نہیں ہے، اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے۔ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں، اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے۔ جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے والے سے پریشان ہیں، یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے۔ ہم سارے محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے، پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے، امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے، بالخصوص وہ خطے علاقے جہاں خون مسلم بہہ رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں، فلسطین ہے، کشمیر ہے، کئی دوسرے علاقے ہیں۔ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے، توحید والے، اسلام والے دنیا سے جا چکے، اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔
ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے، انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس مسجد میں دیر تک دین کی خدمت کرنے والے ہمارے بزرگ عالم دین شیخ عباس اجم گوندلوی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، مجھے ان کے بعد پہلا اس طرح کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات قبول فرمائے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، بشری خطائیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔